کیا انسان واقعی چاند تک پہنچ چکا ہے اور قدم رکھ چکا ہے؟ کیا دنیا گول ہے یا چپٹی؟ کیا چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن صحیح ہے یا بکواس؟ اور کیا دنیا پہ ایلیومیناٹی نام کی ایک خفیہ آرگنائزیشن قابض ہے جو کہ دجال کے آنے کی تیاری میں ملوث ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب مجھے تو کم از کم بچپن میں ہی مل چکے ہیں، اور اس کے بعد سے مجھے ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں ان پہ شک کروں۔ ظاہر ہے کہ انسان چاند تک پہنچ چکا ہے۔ اگر نہ پہنچا ہوتا تو سب سے پہلے تو روسی ہوتے جو کہ امریکہ کے اوپر انگلی اٹھاتے اور کہتے کہ یہ بکواس ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا گول ہے۔ ظاہر ہے کہ چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن صحیح ہے۔ اس کے بعد کئی سائنسدان آئے ہیں جو کہ اس تھیوری کو اور آگے تک پہنچا چکے ہیں، اور میرے لیے تو کم از کم ظاہر ہے کہ دنیا میں ایلیومیناٹی نام کی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے ہر ملک میں جو کہ ایسے خیالات پہ یقین رکھتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں کنسپریسی تھیوریز یا سازشی نظریات۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے ہمارے دماغوں میں جو کہ ہمیں ایسے نظریات کی طرف مائل کرتی ہے؟ آئیے اس ایپیسوڈ پہ ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ بچپن میں جب نیل آرمسٹرانگ چاند پہ پہنچے تو یہاں پہ یہ بات پھیل گئی کہ وہاں پہ ان کو اذان سنائی دی، اور وہ سن کے وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ حالانکہ اس کے چاند سے آنے کے بعد بہت عرصہ وہ زندہ بھی رہے، انہوں نے اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ ایسا ہوا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ سلسلہ چلتا رہا۔ آج کل میرے خیال میں سب سے جو خطرناک اور بے بنیاد سازشی نظریہ میں سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی کرونا وائرس کوئی چیز نہیں ہے، اور ہسپتالوں میں ڈاکٹر جو ہیں وہ ٹیکے لگا کے مریضوں کو بیمار کر رہے ہیں، یا وہ اللہ کو پیارے ہو رہے مریض۔ تو اب یہ دیکھیے کتنا یہ نقصان دہ ہے کہ ایک تو جان پہ کھیل کے ڈاکٹر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور آگے سے ان کو یہ سننے کو مل رہا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں یہ سننے کو ملتی ہیں، اور یہ سازشی نظریات اس طرح کے سامنے آتے ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ سازشی نظریات کووڈ یا کرونا وائرس کے متعلق ہیں۔ اس میں بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک عام نزلہ جیسا ہے اور یا کوئی خاص بیماری نہیں ہے، مگر WHO اور ایسے ادارے اس کو چھال رہے ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور ایسے اپنے منافع کے لیے اس کو اچھال رہے ہیں، اور اس کو ایک بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے جو واقع ہے نہیں۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ یورپ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، اور ممالک میں بھی ہے۔ کووڈ کے علاوہ پاکستان میں اس سے پہلے پولیو ویکسینیشن بھی ایک کنسپیریسی یا ایک سازش سمجھی جاتی تھی اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، کہ پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے، مسلمان آبادی کم ہو۔ یہ بھی صرف پاکستان میں نہیں مگر افغانستان، نائجیریا اور ملکوں میں تھی۔ اگر ہم ہیلتھ کے دوسرے ایریاز میں دیکھیں تو بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی سیاسی یا اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، یہودیوں کا ہاتھ ہے، انڈیا کا ہاتھ ہے۔ اور یہودیوں کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کی اکانومی یہودی کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ہنگری میں بھی سوچا جاتا ہے، امریکہ میں بھی، بہت سے ملک میں۔ تو پاکستان میں جو سازشی نظریات ہیں وہ تقریباً پوری دنیا میں ہیں، صرف تھوڑی سی ڈیٹیلز فرق ہوتی ہیں، مگر یہ ایک قدرتی فنومینا ہے جو ہر جگہ دیکھا جاتا ہے۔ میرے رائے میں سازشی نظریات زیادہ پھیلتے ہیں کیونکہ لوگ ایک تو حکومت میں اور میڈیا میں بالکل بھروسہ نہیں ہے ان کا، وہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، تو وہ کیوں مانیں گے ان کی بات۔ یہ حکومت کا بھی مسئلہ ہے، میڈیا کا بھی مسئلہ ہے، لوگوں کے ڈیجیٹل لٹریسی کا بھی مسئلہ ہے میرے خیال سے۔
تو اگر آپ کے پاس بہت ہر نیوز چینل پہ وہی نیوز الگ الگ طریقے سے رپورٹ ہو رہی ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل نیوز کیا ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میڈیا کو چھوڑو, حکومت کو چھوڑو, ہم خود سے اپنا نیوز سوشل میڈیا سے یا کہیں سے بھی جیسے ریلیجس لیڈرز بھی ہوتے ہیں یا جو بھی وہاں سے لیں گے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا کے الگوریدمس وہ زیادہ جو غصے والا نیوز ہے یا سنسیشنل والا نیوز ہے اس کو فیور کرتے ہیں. تو یہ نیوز بہت جلدی پھیلتا ہے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ تو بہت ہی جلدی فارورڈ میسیجز پھیلتے ہیں. تو یہ تھوڑے سنسیشنلائز ٹائپ نیوز ہمارے ذہن کو بھی تھوڑا آسانی سے ڈائجسٹ کر سکتے ہیں, زیادہ کویشچن نہیں کرتے لوگ. تو یہ مسئلے ہیں. لیکن میرے خیال سے مین مسئلہ مسٹرسٹ کا ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگ بیوقوف ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, بس وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں حکومت میں اور میڈیا میں. قدرتی طور پہ ہمارا جو دماغ ہے, ذہن ہے, وہ ہر چیز کی وجوہات چاہتا ہے. جب وہ وجوہات نہ سمجھ میں نہ آئے یا وہ واضح نہ ہو تو پھر ہم اپنی کوئی اس کی وجوہات بناتے ہیں اور یہ ہمیں سازشی نظریات کی طرف لے جاتا ہے. مثلاً کہ جیسے اب اگر آپ کووڈ کا دیکھیں, ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں سے, چائنا میں ایک چھوٹی سی مارکیٹ سے یہ وائرس پھیلا ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. اگر ان کو وائرسز, انفیکشس ڈیزیزز کے سمجھ نہیں ہے یا ان کو وہ تھیوریز پہ یقین نہیں ہے یا ان کو ہضم نہیں ہوتی تو پھر لوگ اس کو سازشی نظریات کی طرف سے دیکھتے ہیں. تو یہ ہم اپنی پھر اس کی وجوہات, اس کی ایکسپلینیشنز بناتے ہیں. یہ بالکل ایک نیچرل فینومینا ہے, ہر چیز میں ہوتا ہے. جب ہم کوئی چیز ہمیں اس کی وجوہات سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کی ایک ایسی وجوہات بناتے ہیں جو ہمیں ہضم ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ آتی ہے, بھلے وہ ماہرین کے مطابق ہو یا ان کے خلاف ہو. ہر معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مقام سے مطمئن نہیں ہوں, وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ان لوگوں کو سازشی نظریات سے یہ ایک تسلی ملتی ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوئی, وہ اس کی ایک وجوہات ہے, اور ان کو ایک قسم کی ایک پاور ملتا ہے کہ ہمیں وہ چیز پتہ ہے جو اور کسی کو نہیں پتہ ہے. تو ان لوگوں کو سازشی نظریات سے کافی تسلی ملتی ہے اور کبھی کبھی اپنے آپ کو وہ اہمیت بھی دی جاتی ہے, تو اس لیے وہ اس طرف جاتے ہیں. اس میں دو چیزیں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ عام طور سے ہم جن چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں ان کا تعلق ثبوت یا سچ سے کم ہوتا ہے, اور اس بات سے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کس گروہ یا طبقے میں شامل ہوتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں. تو اب اگر میں کسی سے سوال پوچھوں کہ جی لاہور بہتر شہر ہے تو کراچی بہتر شہر ہے, تو اس میں وہ جو لاہوری ہے وہ ایک طرح کا جواب دے گا اور جو کراچی والا ہے وہ کوئی اور طرح کا جواب دے گا. یہ سلسلہ بچپن سے شروع ہوتا ہے. ہمارے جو عام فہم جو چیزیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, وہ ہمارے خاندان ہمیں بتاتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں خاص سوچتے نہیں ہیں کہ یہ اس میں کیا ٹھوس ثبوت ہے, کیا ٹھوس ثبوت نہیں ہے. ہم اس کو, یہ ایک قدرتی چیز ہے کہ ہم اس کو اپنا لیتے ہیں. وہ پہلا طبقہ ہوتا ہے جس کا ہم حصہ ہوتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے. ہم اور مثلاً آپ لاہوری ہیں یا پنجابی ہیں یا پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں, تو جس طبقے کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں یا بنتے ہیں تو کچھ باتیں آپ بغیر ان کے بارے میں کوئی تنقید کیے یا ان کے بارے میں ٹھوس ثبوت مانگے آپ مانتے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے خیالات کا دار و مدار اس پہ ہے کہ ہم کس طبقے کا حصہ ہیں. دوسرا ایک اور سوچ کی ایک ساخت ہے ہمارے, جس کو ہم کہتے ہیں کانفرمیشن بائس. جب ہمیں کسی بات کا پہلے سے لگے کہ یہ صحیح ہے تو اس کے بعد ہم اس کے ثبوت اس کے حق میں تلاش کرتے ہیں, اس کے خلاف نہیں تلاش کرتے. اس کی بڑی بنیادی سی ایک مثال ہے. اگر میں آپ کو ہی کہوں کہ جی میں آپ کو ایک نمبر کی سیریز بتا رہا ہوں, آپ نے اگلا نمبر مجھے بتانا ہے کہ اس کا کیا ہے اور پھر بتانا ہے کہ یہ رول کیا تھا جس کے تحت یہ سیریز آئی. تو سیریز یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں 2 4 6. اب میں پوچھوں اگلا نمبر کیا ہے تو آپ کہیں گے 8. میں کہوں گا ہاں بالکل صحیح. اب میں کہوں گا یہ رول کیا تھا
تو آپ کہیں گے کہ جی یہ 2 کا پہاڑا ہے، 2 2 4 6 8، میں کہوں یہ غلط تھا، یہ رول نہیں تھا. رول تھا کوئی بھی اسینڈنگ سیریز کہ اگلا نمبر پچھلے سے بڑا ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ آپ کے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ 2 4 یہ تو پہاڑا لگ رہا ہے، تو آپ نے اس کا ثبوت ڈھونڈا کہ 8 ہوتا ہے. یہ میں نے کہا جی ہوتا ہے، اور اس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں میں نے جو رول سوچا ہے وہ صحیح ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں تھا. اور مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ کیونکہ آپ اس کا ثبوت ڈھونڈ رہے تھے، نہ کہ اس کو ڈسپروو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور ماڈرن سائنس جو ہے اس کی بنیاد ہی اس بات پہ ہے کہ سائنسی تجربے جو ہوتے ہیں وہ پروف نہیں دیکھتے، وہ کوشش ہوتی ہے کہ ڈسپروو کر دیں ایک ہائپوتھسس کو. اور اس طرح بہت سے بے بنیاد یا غلط جو ہائپوتھسس ہیں وہ رد ہو جاتے ہیں، جو کہ نہ رد ہوتے اگر ہم اپنے نیچرل جو ہے کانفرمیشن بائس کے مطابق چلتے رہتے. انٹرنیٹ کے کافی فائدے ہیں، کافی نقصان بھی ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ نیوز جو ٹریڈیشنل مین اسٹریم نیوز پہ نہیں چلتی وہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہے. اس کا بہت فائدہ ہے، اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں جہاں کافی سنسرشپ ہے مین اسٹریم میڈیا پہ، اسپیشلی جو ٹی وی نیوز ہوتا ہے بہت سنسرشپ ہے. تو اس وجہ سے تو سوشل میڈیا کا بہت فائدہ ہے کہ اسپیشلی جیسے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں یا کوئی اگر زیادہ پولیٹیکل بات ہو تو وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ چلتی ہے. لیکن اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ کوئی زیادہ فیکٹ چیکنگ نہیں ہے، کافی جو میڈیا اور جرنلزم کے ایتھکس ہیں وہ فالو نہیں ہوتے. لیکن ٹو بی آنیسٹ وہ جو جرنلزم کے ایتھکس ہیں وہ جرنلسٹ زیادہ بھی فالو نہیں کرتے ہیں اب اس دنیا میں. تو یہ میرے خیال سے اگر تھوڑے ایتھیکل رپورٹنگ، تھوڑی ٹریننگ ہو زیادہ جرنلسٹ کی، اور تھوڑی ڈیجیٹل ٹریننگ بھی ہو عوام کے لیے کہ وہ کیسے سفٹ تھرو کریں کہ یہ نیوز فیک ہے، یہ نیوز ٹرو ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کس نے لکھا ہے، ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، ان کا کیا الٹیریئر موٹیو ہو سکتا ہے. اگر یہ ایک سائنسدان لکھ رہا ہے تو وہ کیوں جھوٹ بولے گا. تو یہ سوال اپنے آئی تھنک لوگوں کو کرنے چاہیے. اور میرے خیال سے اگر وہ 2 3 4 نیوز چینلز دیکھیں یا نیوز چینلز پڑھیں تو جن کے صرف ایک پولیٹیکل سائڈ پہ نہ ہوں تو پھر ایک بہتر پکچر آتا ہے کہ ایکچول بات کیا ہے. انٹرنیٹ پہ اتنی زیادہ معلومات ہے، اور سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتہ کہ وہ معلومات کہاں سے آ رہی ہے. جو ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ پوسٹ کر رہا ہے وہ ماہر ہے، اس کی نیت کیا ہے، وہ تو ان چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ معلومات ہیں مگر اس کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. دوسرا مسئلہ جو میرے خیال میں زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ ایک ویب سائٹ پہ جائیں، مثلا اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ دنیا کی اکانومی یہودی کنٹرول کرتے ہیں، پھر آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے اور جو انٹرنیٹ کے الگوریدمز ہیں پھر وہ دیکھ کے آپ کو اور معلومات دے گی جو آپ کے یہی سازشی نظریات کو اور پکا کرے گی. تو وہ آپ کے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو وہی انفارمیشن ملتی جائے گی جو آپ کو پہلے سے ہی آپ کے ذہن اس طرف جا رہا تھا، اور وہ آپ کی اوپینینز کو اور بھی پکا کرے گا. تو اس میں انٹرنیٹ بہت ہی ایک خطرناک رول پلے کر رہا ہے. انٹرنیٹ کا اثر یہ ہوا ہے کہ خیالات ایک شخص کو کتنے دن میں 2 4 لوگوں سے وہ گفتگو کرے گا، لیکن انٹرنیٹ کے تھرو جو کنسپیرسی تھیوری کا ایکسپوجر ہے وہ انکریز ہو گیا. تو میں ایک ویڈیو دیکھتا ہوں، جب میں اسے پسند کرتا ہوں تو الگوریدم جو ہے مجھے 10 اسی طرح کی اور دکھا دیتا ہے. تو یعنی میرا ایکسپوجر جو دن میں 1 یا 2 ہونا تھا اب وہ دن میں 20 یا 30 اس طرح کی کنسپیرسی تھیریز مجھے دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس کو میں کہوں گا کہ ایک کنسپیرسی تھیوری کا انٹرنیٹ کی وجہ سے ریپروڈکٹیو ریٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ بڑھ گیا ہے. ایک تو یہ اس کا اثر ہوا ہے. دوسرا اثر یہ ہوا ہے کہ اب آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے تو ہم ایک نمبر ہے R0 کہ ایک شخص سے کتنے اور لوگوں تک پھیلتا ہے وائرس. اس کو ریپروڈکٹیو ریٹ بھی کہتے ہیں. تو اب میں نے ایک چیز یوٹیوب پہ ڈال دی اگر
تو میں دن میں 3 لوگوں کو بتاؤں گا یا 4 لوگوں کو بتاؤں گا, یوٹیوب پہ 10,000 لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے کنسپریسی تھیوریز کا R0 بھی بڑھ گیا ہے. تو ایک تو میں زیادہ کنسپریسی تھیوریز سے ایکسپوز ہو رہا ہوں, اور میں جب آگے کنسپریسی تھیوری پھیلاتا ہوں تو وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے. لیکن اب واپس نفسیات پہ آئیں تو کچھ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہو چکی ہے, اور وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے, اینگزائٹی ہائی ہوتی ہے, تو اس کا رجحان کنسپریسی تھیوری ماننے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ کا کنسپریسی تھیوری آپ جب سنتے ہیں تو آپ پہ اس سے وہ اثر انداز ہوتی ہے آپ کی, جب اینگزائٹی ہائی ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور ویریبل جس کا ایکسپیریمنٹل سپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب لوگوں میں یہ خدشہ پیدا ہو جائے کہ جس طبقے کا وہ حصہ ہیں وہ مشکل میں ہے یا وہ کمزور پڑ رہا ہے, تو اس سچویشن میں بھی لوگ کنسپریسی تھیوری سے زیادہ ان پہ اثر کر دیتی ہے. تو میرا خیال ہے کمبینیشن ہے, آپ کو ایک انٹرنیٹ کے تھرو ایکسپوجر بھی زیادہ ہو رہا ہے, کچھ معاشی حالات اور میرے خیال میں ثقافتی حالات بھی ایسے ہیں کہ گھبراہٹ بھی زیادہ ہے, لوگوں کو خدشہ بھی یہ ہے کہ جی ہمارا کلچر جو ہے وہ خطرے میں ہے, تو ہماری امیونٹی بھی کم ہوئی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے کنسپریسی تھیوریز کے مطلب جو تیزی سے پھیل رہی ہیں, میرے خیال میں یہ ان کی وجہ ہے اور یہ اثر ہوا ہے انٹرنیٹ کا. 2019 میں YouGov کیمبرج میں اس کا سروے بھی ہوا تھا, جس میں آئی تھنک تقریباً 24 ممالک کا ڈیٹا لیا گیا تھا, اور اس میں کنکلوڈ ہوا تھا کہ جیسے ویکسینیشن یا گلوبل وارمنگ کی کنسپریسی تھیوریز زیادہ پاپولسٹ لوگ بلیو کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں اس میں. میرے خیال سے کیونکہ وہ پاپولسٹ جیسے وہ بات کرتے ہیں, جیسے وہ پاپولیرٹی گین کرتے ہیں, وہ کافی کوئک ریٹرک سے کرتے ہیں جو لوگوں کو ایموشنل تھوڑا بنائے, تھوڑا اینگری بنائے. وہ فیکٹ چیکنگ بالکل نہیں کرتے کوئی. تو بہت جیسے یہ سنسیشنل نیوز بہت جلدی پھیلتی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بولا تھا. تو میرے خیال سے اس وجہ سے ایک اور یہ وجہ ہے کہ پاپولسٹ بہت us versus them کا ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, ہم سب ایک ساتھ ہیں, اور وہ جو گلوبل ایلیٹ ہے جو سب کچھ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ سب کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں بیسکلی ہم سب کو. تو یہ us versus them والا نیریٹو جس میں کوئی نیوانس کے یا کوئی پلورلزم کا کی جگہ نہیں ہے, یہ کافی خطرناک ہو جاتا ہے, اور یہ کافی اس کائنڈ آف ریٹرک سے بہت فالوئنگ بھی جلدی مل جاتی ہے لوگوں کو. جو لوگ سازشی نظریات پہ یقین کرتے ہیں ان پہ گورنمنٹ پہ بھروسہ نہیں ہوتا, اور جو ایسے سیاستدان آتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, تو اسی لیے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو لوگ پہلے سے یقین کرتے ہیں. دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو سازشی نظریات پہ یقین کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے مقام سے مطمئن نہیں ہیں, سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, اور ایسے سیاستدان انہی چیزوں کو اچھالتے ہیں اور ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مقام بڑھائیں گے, ہم آپ کو اہمیت دیں گے. تو اسی لیے لوگوں کو ایسے سیاستدان صحیح لگتے ہیں, ان کو ووٹ دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو 4 سال گزرے ہیں وہ اسی میں گزرے ہیں, اور بہت سے اور ملک ہم ہنگری میں دیکھ رہے ہیں, ہم UK میں دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہی سیاست جان جو لوگوں کے خوف پہ, جو لوگوں کے فرسٹریشنز پہ اہمیت دیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے لنک جو ہے پاپولزم اور کنسپریسی تھیوری کا, میرا خیال ہے میں نے ابھی جو بات کہی کہ اینگزائٹی, انسرٹنٹی, خاص طور پہ پورے طبقے میں انسرٹنٹی اگر پھیلی ہو تو یہ ایک طرف سے یہ جب طبقہ اس سچویشن میں ہوتا ہے تو وہ پاپولسٹ لیڈر کو فالو کرنے کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کنسپریسی تھیوری میں لوگوں کا یقین بڑھ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے
میرا ذاتی خیال ہے کہ کنسپریسی تھیوری کا کازل کنیکشن نہیں ہے کہ کنسپریسی تھیوری پاپولسٹ لیڈرز کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے، بلکہ یہ دونوں جو فینومینن ہیں یہ دونوں سمٹمز ہیں، اور ڈیزیز جو ہے وہ انسرٹنٹی اور انگزائٹی اور اکنامک انسرٹنٹی خاص طور پہ وہ اصل وجہ ہے جو دونوں کو پش کر رہی ہے۔ میرے خیال سے پہلے حکومت کو اور میڈیا کو تھوڑا ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہیے، تھوڑا ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ یہ جب وہ نیوز رپورٹ کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر اگر نیوز ہے تو فیکٹ چیکنگ ہونی چاہیے۔ اب تھوڑے اور فیکٹ چیکنگ ادارے کھل گئے ہیں۔ ہمارا فیکٹ چیکنگ ادارہ ہم بہت ٹرانسپیرنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں ہم، تاکہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سورسز کہاں ہیں، ہم کوئی انانیمس سورسز کو نہیں یوز کرتے ہیں، ہم نے یہ انفارمیشن کہاں سے لی ہے، ہم انفارمیشن کو 2-3 بار ویریفائی بھی کرتے ہیں دوسرے ماہرینوں سے۔ ہم اس کے علاوہ میرے خیال سے زیادہ فیکٹ چیکنگ ادارے کھولنے چاہیے جو گورنمنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہوں، تاکہ لوگ تھوڑا بھروسہ کریں کہ ان کا الٹیریئر موٹیو نہیں ہو۔ اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل لٹریسی پروگرامز جیسے میں نے پہلے بولا ہے کہ تاکہ وہ تھوڑا سمجھائیں لوگوں کو کہ ہر چیز جو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ آتی ہے وہ ٹروتھفل یا صحیح نہیں ہے، اور تھوڑا فردر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے سب کو انڈیپینڈنٹلی۔ تو یہ تھوڑا لمبا اور مشکل پروسیس ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے میرے خیال سے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو میں پہلے کہنا چاہ رہی تھی کہ فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب وغیرہ، اب ہم زیادہ تر لوگ اپنا نیوز وہاں اس سوشل میڈیا چینل سے لیتے ہیں، تو سوشل میڈیا پلیٹفارمس کو بھی تھوڑا رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے کہ وہ فیکٹ چیکرز کو فنڈ کریں انڈیپینڈنٹ جو ہوں دنیا میں، کیونکہ پہلے وہ نیوز چینل نہیں بننا چاہ رہے تھے لیکن اب وہ بن گئے ہیں، تو اب ان کو تھوڑی رسپانسبلٹی لینی ہے کہ اب کیا کریں۔ جیسے فیس بک کے ساتھ IFCN ہے، انٹرنیشنل فیکٹ چیکنگ نیٹ ورک، وہ فیس بک کے ساتھ اور پوائنٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ فیکٹ چیکرز کو کریڈٹ کرنے کے لیے، وہ فیس بک پہ اب آرٹیکلز فیکٹ چیک کرتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جب آپ آرٹیکلز پہ کلک کریں اب فیس بک پہ تو ایک پاپ اپ آ جاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی فیکٹ چیک ہوا ہے اور یہ ایکچولی فالس ہے، اور پھر ایک لنک آپ کو آرٹیکل تک لے جاتا ہے۔ اور ٹویٹر نے تھوڑا بہت شروع کیا ہے اب کہ اب اگر ایک ٹویٹ کے ساتھ، جیسے ٹرمپ ابھی اس الیکشن سائیکل میں وہ بہت فالس نیوز ٹویٹ کر رہے تھے کہ الیکشن فراڈ تھا، ووٹر فراڈ ہوا تھا ایکسیٹرا، تو اس پہ ٹویٹر نے اب شروع کیا ہے ایک تھوڑا وارننگ دینے کے لیے کہ یہ مس انفارمیشن ہے اور یہ انڈیپینڈنٹلی فیکٹ چیک ہوا ہے۔ تو ایسی اسٹیپس اچھی فرسٹ اسٹیپس ہے، لیکن ان کو بہت زیادہ اور رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے اس کا آسان حل ہے تعلیم، اور کوئی حل ہے ہی نہیں۔ تعلیم ہو کہ لوگ کرٹیکلی انالائز کر سکیں، ان کو کوئی معلومات ملیں تو وہ دیکھیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں، کس نیت سے آ رہی ہیں، جو وہ معلومات پیش کر رہا ہے وہ ماہر ہے یا اس کی کوئی نیت اور ہے، پھر وہ اس کو دیکھیں، سمجھیں، اور یہ بھی ہو کہ لوگوں کو یہ برداشت ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی معلومات ہو جو وہ پسند نہ کریں مگر پھر بھی ان کو ہضم کرنی ہو۔ سازشی نظریات کوئی نئی چیز نہیں ہے، آج کل بہت اچھالی جا رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، مگر دنیا میں ہمیشہ سازشی نظریات پھیلتی ہیں۔ یہ ایک قدرتی بات ہے، اسے ہر دور میں، بھلے وہ ٹیلی ویژن کا دور تھا، اخبار کا دور تھا، اب انٹرنیٹ کا دور تھا، ہر دور میں ہر معاشرے نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ بھی ہم اس کو مینیج کریں گے۔ ظاہر ہے اس دفعہ چیلنج زیادہ ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، مگر آہستہ آہستہ مجھے یقین ہے کہ ہر معاشرہ اپنے ایک طریقے سے اس کو پھر بھی مینیج کرے گا، مگر ایک پھر نیا چیلنج بھی آئے گا، تو یہ چلتا جائے گا، یہ ایک قدرتی چیز ہے۔ ایک تو اس میں یہ کہیں گے کہ کوئی شارٹ کٹ اس میں نہیں ہے، جو بنیادی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں کرٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کا رجحان مضبوط کرنا ضروری ہے، کہ آپ کو جو بات بتائی جائے آپ اس کے بارے میں پوچھیں کہ جی اس کے ثبوت کیا ہیں، اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ہیں ثبوت یا کوئی باتیں۔
جو ہم جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی کنسپیریسی تھیوری کا ایک آرگومنٹ بن رہی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، کیا اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جب ہم کسی سوشل فینومینن کو دیکھتے ہیں کہ جی غربت کیا ہے، یا ملک جو ہے اس کی ایک ثقافتی نظام صحیح نہیں ہے، یا ان ایکوالٹی ہے، تو ہم اس کا ایک کوز نہ تلاش کریں بلکہ دیکھیں کہ یہ مشکل سوال ہے، اس کے 10 20 30 40 وجوہات ہوں گی جو ساری مل کے یہ مسئلہ سامنے لا رہی ہیں، اور ان ساروں کو ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو یہ لوکنگ فار آلٹرنیٹ ایکسپلینیشن جسے کہتے ہیں، ایویڈنس کو دیکھنا، اور خاص طور پہ کہ کچھ چیزیں ہیں جن کا اس وقت ہمیں پوری طرح سے معلومات نہیں ہو سکتی. اب کورونا اس وقت چل رہی ہے، اس کے بارے میں بہت نئی بیماری ہے، اس کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمیں 10 20 40 سال بعد پتہ چلیں گی. یہ اب ہے، تو اب آپ اس پہ روئیں یا کہیں کہ نہیں مجھے تو فلاں نے بتایا تھا کہ پکا یہ کام یوں ہو رہا ہے، ڈاکٹروں کو پیسے مل رہے ہیں، تو اس سے آپ کو شاید کسی قسم کی نفسیاتی سارٹ آف ریلیس تو مل جائے گی، لیکن بات وہیں کی وہیں رہے گی. تو وی ہیو ٹو لیو ود انسرٹنٹی سم ٹائمس. یہ سب حصے ہیں کرٹیکل تھنکنگ کے، اور ان کو مضبوط کرنا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل اور سوشل لیڈرشپ جو ہے اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ جو چیزیں لوگ مانتے ہیں، جو افواہیں مانتے ہیں، وہ آپ کے گروہ، کس گروہ پہ آپ کا حصہ ہیں اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. تو جو گروپ لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے بہت حد تک کہ وہ بالکل واضح کر دے کہ یہ آپ کو پاکستانی ہونے کے لیے یا مسلمان ہونے کے لیے اس طرح کی فضول باتوں پر یقین کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ان کو دبائے، کیونکہ یہ چیزیں جب پھیل جاتی ہیں تو ان سے معاشرے میں نقصان بہت ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو اس کا مثال دی کہ ڈاکٹر بیچارے جو محنت کر رہے ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کو سننے کو یہ مل رہا ہے کہ جی آپ نے ٹیکہ لگا کے، ہمارا تو اچھا بھلا تھا بچہ، آپ نے ٹیکہ لگا کے اس کو بیمار کر دیا، یہ کر دیا. تو یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہیں. جب آپ حقیقت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں واپس، اس کو دیکھنا بند کر دیتے ہیں، تو وہ معاشرہ پھر بہت مشکلات میں پھنس جاتا ہے. جو لوگ سازشی نظریات پہ یقین رکھتے ہیں وہ خود اس کو کبھی سازشی نظریات کا نام نہیں دیتے، لیکن پھر بھی ان کا یقین ایسے خیالات پہ قائم رہتا ہے جس کے لیے ثبوت ڈھونڈنا ناممکن ہوتا ہے. بلکہ اگر اس کے برعکس کوئی ثبوت پیش کیا جائے تو وہ اس کو کسی عالمی سازش کا حصہ مانتے ہیں. لیکن اگر ہم علم کی منطقی بنیاد پہ ہی شک کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم بحیثیت سماج ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا سچ کوئی اور ہو اور میرا سچ کوئی اور، ہمیں کسی نہ کسی بنیاد پہ اکٹھا تو ہونا ہی پڑے گا. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ.